وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وغدا تیرا مولا دیکھ خطرہ رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا. ہر قسم حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات واسطے ہے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق رازق داتا. اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واسطے. دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا ایک عظیم الشان تبلیغی و اصلاحی پروگرام تواڈی اس جامعہ مسجد صدیق اہل حدیث کے اندر حضرت مولانا محترم قاری گلفراز اداری صاحب کی زیر نگرانی کے اندر رکھے گئے. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین انہاں دا دین دا کام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. آج میں تساں آپ کے سامنے بہت ہی عظیم مسئلے کے تحت بات کرنا چاہوں گا. وہ عظیم مسئلہ کی ہے کہ والدین کی عظمت، والدین کی خدمت کرنا، ماں باپ کے نال اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے نال پیار اور محبت کرنا. اللہ رب العالمین نے حقوق تو بعد اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید کے اندر دسیا ہے کہ ماں باپ کے نال اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے نال نیکی کرنی ہے، ماں باپ کے نال پیار اور محبت کرنی ہے. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے بار بار دسیا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی بار بار آیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن نے اس بات کو اس انداز میں بیان کیتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ اللہ رب العالمین کہنے لے کہ میری عبادت کرو اور میرے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ. اور آگے کی فرمایا کہ ماں باپ کے نال حسن سلوک کرو، ماں باپ کے نال نیکی کرو. اگر ماں باپ کے نال نیکی کریں گے، ماں باپ نے حسن سلوک کریں گے، سانو ملے گا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کی زندگی کو دراز فرما دے گا. اور ایک ہی بس نہیں، اللہ رب العالمین اس بندے نے رزق کے اندر اضافہ کر دے گا. آؤ ذرا اللہ رب العالمین کا قرآن سنونا. اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. سبحان اللہ. کسی بھی قریب آ جاؤ، مجھے کا حصہ دے ماشاء اللہ قریب آ جاؤ. اللہ رب العالمین تو آنا اپنی معلومات بھی آ جاؤ. چند منٹ کی گفتگو
وہ ایک انشاءاللہ لمبا چوڑا درس نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین تہاڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. کسی نے کیا ہے ماشاءاللہ کل سب کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کی اعلان فرمایا. اللہ رب العالمین کی اندر میری عبادت کرو اور میرے نال کسی نے شریک ٹھہرانا. اللہ رب العالمین آتے نے کسی اور کے سامنے سجدے نہیں کر رہے, کسی اور کے سامنے جڑا ہے نا اپنے سر کو نہیں جھکانا, کسی اور کے کولوں دعا مانی منگریاں, کسی اور کے کولوں رزق نہیں منگنا. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں, اللہ رب العالمین نال کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرنی ہے, میرے نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرانا. اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے, ماں باپ دے نال پیار اور محبت والیاں گلاں کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب کہتے رضی اللہ تعالی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اندر اللہ دے نبی جی دسو نا عید الاعمال احب الی اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر جی دسو نا اللہ رب العالمین دے کیڑے عمل نے جڑے اللہ رب العالمین نوں بڑے پسندیدہ لگدے نے, جڑے اللہ رب العالمین نوں محبوب ترین عمل لگدے نے. اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں عبداللہ جی سوال کیتا جنا ہن جواب لے لو نا. اللہ رب العالمین وہ عمل بڑے پیارا لگدا ہے, بڑا پسندیدہ لگدا ہے, بڑے محبوب ترین عمل لگدا ہے. وہ کیڑا عمل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا, نماز دے وقت دے ادا کرنا, نماز دے ٹائم دے ادا کرنا, نماز نو قضا نہیں کرنا بلکہ دے وقت دے ادا کرنا. اللہ رب العالمین نو بڑے پسندیدہ عمل لگدا ہے, بڑا ہی پیارا لگدا ہے, بڑا ہی میٹھا لگدا ہے. حضرت عبداللہ بن نبی پاک دے کولوں سوال کرتے ہیں آندے ہیں اللہ دے نبی جی دسو نا اس تو علاوہ اور اللہ رب العالمین نو پسندیدہ اور محبوب ترین عمل کیڑا لگدا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آپ کے فرماتے ہیں بر الوالدین, بر الوالدین, ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا, ماں باپ دے نال نیکی کرنا اللہ رب العالمین نو بڑا پسند لگدا ہے. اللہ رب العالمین نو بڑا محبوب عمل لگدا ہے. انسان اپنے ماں باپ دی خدمت کرے, اپنے ماں باپ دے قدم دبائے اور اپنے ماں باپ دے اخراجات نو پورا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین نو بڑا پسند عمل لگدا ہے. حضرت عبداللہ پھر سوال کرتے ہیں, تیسرا سوال کرتے ہیں اندر اللہ دے نبی جی دسو نا ذرا اللہ رب العالمین نو اس تو علاوہ اور کیڑا عمل پسند لگدا ہے, کیڑا محبوب ترین عمل لگدا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر جہاد کرنا, کافراں دے نال قتال کرنا, کافراں دے نال لڑائی کرنا اللہ رب العالمین نو بڑے پسند لگدا ہے, بڑے محبوب ترین عمل لگدا ہے. حضرت عبداللہ نے تین عملاں دے بارے پوچھا ہے. سب تو پہلا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا دسیا, آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نو بڑے پسندیدہ عمل لگدا ہے کہ نماز نو دے وقت دے ادا کرنا, نماز نو قضا نہ کریا کرو, نماز نو لیٹ نہ پڑھیا کرو بلکہ نماز نو دے وقت دے ادا کریا کرو. شاید تربیہ شاید کی آتا ہے مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ, مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ, قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, ذرا ہوشیار ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے بڑے پسندیدہ عمل لگتا ہے کہ انسان مسجد کے اندر آ کے بعد جماعت نماز پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسرا نبی
الصلوۃ والسلام نے جڑا عمل دسیا ہے وہ والدین دی اطاعت کرنا، والدین دی خدمت کرنا، ماں باپ دے نال پیار اور محبت کرنا۔ اور تیسرا عمل جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر جہاد کرنا، کفار دے نال قتال کرنا، انہاں نال لڑائی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پسندیدہ عمل لگتے ہیں، بڑے محبوب ترین عمل لگتے ہیں۔ آؤ ذرا ایتھے والدین دی اطاعت دے بارے ذرا گل مکانے جائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ رب العالمین نے قرآن کو کس طرح نازل فرمایا، کس انداز میں بیان فرمائی کہ ماں باپ کی شان کی ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، 15واں پارہ ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین کی اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین دا قرآن مینوں تے اور تساں باپ نو مینوں تے اور تانوں حکم دے رہے ہیں، کی حکم دے رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، توڑا تے میرا رب سانوں حکم کی دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیتا ہے، کس چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین دی گل نو مننا ہے، اللہ رب العالمین دی عبادت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور دے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کی فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی اور دے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کسی اور دے کولو رزق نہیں منگنا، کسی اور دے سامنے اپنے سامنے نہیں جھکانا، کسی اور دے کولو دعا نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دینا اس نے سلوک کرنا ہے، ماں باپ دینا نیکی کرنی ہے۔ آگے کی فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں ہے، ماں باپ کے سامنے تک نہیں کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں، انہوں نے چھڑکنا نہیں، انہوں نے برا پنا نہیں کہنا، انہوں نے گالیاں نہیں دینیاں، انہوں نے بلکہ اچھا سلوک کرنا ہے، انہوں نے سامنے اپنے بازوؤں کو اچھے طریقے سے جھکا لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر ماں باپ دونوں آ جان، یا کلا باپ آ جائے یا ماں آ جائے، انہوں نے چھڑکنا نہیں، انہوں نے گالیاں نہیں دینیاں، انہوں نے برا بنا نہیں کہنا۔ میں نے کہہ رہا، اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دے قرآن اعلان فرمایا ہے کہ انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعاواں کس طرح کرنیاں نے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ سونے جی میرے ماں باپ تے رحم فرماؤ نا، میرے ماں باپ تے رحم فرماؤ نا، جس طرح نے میرے اوتے بچپن دے اندر میری پرورش کرتے ہوئے میرے اوتے رحم فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ ماں باپ کو برا بھلا کہندے نظر آندے نے، ماں باپ کو گالیاں دیندے نظر آندے نے۔ نا میرا ویر، ماں باپ کو برا بھلا نہ کیا کرو، ماں باپ کو تنگ نہ کریا کرو، ماں باپ کو پریشان نہ کریا کرو۔ اگر تسی ماں باپ کو پریشان کرو گے، ماں باپ کو تنگ کرو گے، ماں باپ کو ذلیل کرو گے، کل تہاڈی اولاد بھی تہاڈے نال ایہی سلوک کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تسی ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرو گے، وہ تہاڈے واسطے دعاواں کرن گے، تہاڈے واسطے اچھا سوچن گے۔ آج تک مسلمان ماں باپ کو جس وقت دیکھدا ہے نا تے ماں باپ دے نال برا سلوک کردا ہے، ماں باپ کو برا کہندے نظر آندا ہے، ماں باپ دی نافرمانی کردا نظر آندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ دی نافرمانی نو حرام کیتا ہے کہ جیڑا انسان ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے نا، وہ انسان کل قیامت والے دن جہنم دے اندر جائے گا، جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ میرے باپ
پیغمبر السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، آپ کی فرماتے ہیں تواڈے ماں باپ تواڈے واسطے جنت بھی ہے تواڈے واسطے جہنم بھی ہے۔ کی مطلب اگر ماں باپ دی خدمت کر کے انہاں دی خدمت کر کے انہاں دے اچھا سلوک کر کے انہاں دے قدماں نوں دبا کے جنت حاصل کر لو گے تے ٹھیک ہے، اگر جے انہاں دی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کرو گے بلکہ انہاں کو تسی بددعاواں لو گے تو تواڈے واسطے جنت دے اندر جان دا سبب بن جان گے۔ آپ دا فرمان ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ جنت بھی نے تے جہنم بھی نے، اور تساں فیصلہ کرنا ہے کہ سامنے ماں باپ دے کولوں دعاواں لینیاں کہ بددعاواں لینیاں نے۔ اگر چاہتے جے تہاڈی عمر دے اندر اضافہ کر دیتا جائے پھر کرنا کی ہوے گا، پھر والدین دی اطاعت کرنی پوے گی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا کہ جیڑا انسان چاہتا ہے نا کہ میری عمر دراز کر دیتی جائے، میری عمر دے اندر اضافہ کر دیتا جائے، میری عزت دے اندر اضافہ کر دیتا جائے، انہوں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین دے اندر اچھا سلوک کرے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تہاڈی زندگی نو لمبا کرے، یعنی تہاڈی زندگی اندر اضافہ کرے اور تہاڈے مال جان دے اندر رزق دے اندر اضافہ کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ دے اندر اچھا سلوک کرو۔ اتنی بس نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پوچھتے ہیں اللہ دے نبی جی دسو نا میرا سب تو زیادہ حق کدے ہوتے ہوئے، یعنی کدی خدمت کرا سب تو زیادہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا سب تو زیادہ حق ہے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ دوسری دفعہ پھر پوچھ گئے، آپ نے فرمایا کہ تیرا سب تو زیادہ حق ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ تیسری دفعہ پھر پوچھ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ تیرا سب تو زیادہ حق ہے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ جس وقت چوتھی دفعہ پوچھا نا میرا اس نے سلوک کرن دا سب تو زیادہ حق کدے نال ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے باپ نال۔ ماں دے قدماں دے تلے جنت ہے اور باپ جنت دا دروازہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت معاویہ بن جاہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کریا کر، ماں کی خدمت کریا کر، ماں کے قدماں دے تلے جنت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ تو انسان چاہیے کہ اس ماں باپ کی خدمت کریے، ماں باپ نے اچھا سلوک کریے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیتا کہ ممبر لے کے آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واسطے صحابی ممبر لے کے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پہلی سیٹ تے چڑھے نا تے آپ نے آمین آکھیا، جس وقت دوسری سیٹ تے چڑھے تے آپ نے آمین آکھیا، جس وقت تیسری سیٹ تے چڑھے ممبر تے آپ نے پھر آمین آکھیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی پہلے بھی ممبر تے چڑھتے سن، آپ نے کبھی آمین نہیں کیا، خطبہ دینے والے چڑھتے سن، تے آج آپ نے 3 دفعہ آمین کی۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبے تو فارغ ہوئے نا ممبر تو تھلے تشریف لے کے آئے، تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے صحابہ نے آپ کو پوچھا کہ اللہ کے نبی جی اسی پہلے بھی تمہیں دیکھنے سا کہ تسی ممبر تے چڑھتے سو تے تسی کبھی آمین نہیں سی آکھیا کہ تسی آمین آکھے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، انہیں جبریل آیا سی، انہیں تیرے پر دعاواں کیتیاں ہیں تے میں انہوں نے آمین کہتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں پہلی سیٹ تے چڑھیا نا تے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آ جائے نا تے انہیں اندر وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے جنت حاصل نہ کر لے، اس انسان واسطے ہلاکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آمین کہہ دیتا۔ جس وقت دوسری سیڑھی چڑھے تے جبرائیل علیہ السلام آندے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو ہلاک کر دے کہ جن کے سامنے تہاڈا پیارا جا میٹھا جا نام لیا جائے تو تہاڈے درود نہ پڑھے حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام لیا جائے تے وہ تہاڈے تے درود نہ پڑھے تو وہ واسطے ہلاکت۔ آپ کہتے ہیں میں آمین کیا دیتا۔ جس وقت تیسری سیٹ تے چڑھے نا
تے آپ علیہ السلام دیا باتاں سنن والی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی کے اندر وہ دے ماں باپ یا ماں یا باپ یا دونوں کے اندر ایک وہ دی زندگی کے اندر آ جان اور انہوں نے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، انہوں نے راضی نہ کر لے، اس انسان واسطے بھی ہلاک کر دے۔ ادھر نوریہ کا سردار حضرت جبرائیل ہے، ادھر پوری کائنات کے سردار نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ کون اس انسان واسطے ہلاکت ہوگی کہ جڑا انسان ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ دن اچھا سلوک نہیں کرتا۔ شاید تربیہ بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے ایڈیاں گوریاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں تو رجا بنے کوار تے ماواں لبدیاں نہیں، ایڈیاں گوریاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں تو رجا بنے کوار لبدیاں نہیں تو رجا بنے کوار